بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ اور سارے دن کی لڑائی سے جسم میں تھکان بھی تھی۔ جب باپ کے سامنے آئے تو آنکھوں سے اشکوں کی قطار نمودار ہوئی، گویا میدان جیتنے کی خوشی کا اظہار تھا۔ حضرت امیر علیہ السلام بنفس نفیس اپنی جگہ سے اٹھے اور بیٹے کو گلے لگا لیا اور بیٹے کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں بوسہ دیا اور فرمایا، تیرا باپ تجھ پر فدا ہو اے میرے لخت جگر، آج تم نے مجھے خوش کیا اور میرے سامنے تو نے جہاد کا حق ادا کیا ہے۔ لیکن یہ بتاؤ کہ آنکھوں سے آنسو کیوں آ رہے ہیں؟ گھبراہٹ کا اظہار ہے یا خوشی کا اظہار؟ محمد بن حنفیہ نے عرض کیا، بابا جان، مرد میدان سے گھبرایا نہیں کرتے، یہ خوشی کا اظہار ہے۔ لیکن عرض خدمت یہ ہے کہ 3 مرتبہ پے در پے میدان میں جانے سے اب طبیعت میں خستگی اور تھکاوٹ سی آ گئی ہے اور زخم بھی زیادہ لگ چکے ہیں، لہٰذا اب آرام کرنے کے لیے رخصت طلب کرتا ہوں اور اپنے برادران بزرگ حضرت حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے نام جہاد کے لیے پیش کرتا ہوں۔ یہ سن کر شاہ ولایت نے اپنے وفادار مرد میدان فرزند کی پیشانی پر دوبارہ بوسہ دیا اور فرمایا، اے میرے لخت جگر، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تو میرا فرزند ہے اور یہ دونوں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ہیں، اس لیے ان دونوں کو بچانے کی کوشش کرتا ہوں اور ان کو میرے سامنے کوئی زخم نہ لگے اور کوئی گزن نہ پہنچے۔ ہائے کیسی جفاکار تھی امت بے حیا جنہوں نے حسین علیہ السلام کو میدان کربلا میں زخمی کیا۔ کاش اس وقت حضرت علی ہوتے اور اپنے فرزند گرامی کے زخموں کا جائزہ لیتے۔ محمد حنفیہ نے اپنے باپ سے یہ کلمات سنے تو عرض کیا، بابا جان، میں آپ کا بھی فدیہ ہوں اور اپنے دونوں بھائیوں کا بھی فدیہ ہوں، خدا ان دونوں کو ہر مصیبت سے محفوظ رکھے۔ روایت مذکورہ بے اختلاف الفاظ بحار الانوار میں موجود ہے۔ مناقب خوارزمی سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ شام سے ایک پہلوان قریب نامی نکلا جس نے پے در پے حضرت علی علیہ السلام کی فوج کے 3 جوان شہید کیے۔ پس حضرت علی علیہ السلام خود آگے بڑھے اور ایک جنبش ید اللہ سے اس کو واصل جہنم کیا۔ پھر اپنے فرزند محمد سے فرمایا، بیٹا میدان میں جاؤ اور جو بھی اس پہلوان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بڑھے اس کو تہ طیق کرو۔ چنانچہ محمد بن حنفیہ کھڑے ہو گئے اور یکے بعد دیگرے رجز پڑھتے ہوئے اور اپنے زور بازو پر ناز کرتے ہوئے 7 پہلوان فوج سے نکلے اور محمد حنفیہ نے بلا مہلت ان کو یکے بعد دیگرے لقمہ اجل بنا کر واصل جہنم کیا۔ علامہ خوئی سے شرح نہج البلاغہ جلد 1 صفحہ 335 میں منقول ہے کہ چونکہ حضرت علی علیہ السلام بار بار میدان حرب و ضرب میں اپنے فرزند محمد حنفیہ کو بھیجتے تھے اور حسین شریفین کو اپنے پاس رکھے رہتے تھے، تو کسی کہنے والے نے محمد حنفیہ کو طعنہ دیا کہ حسنین سے علی علیہ السلام کو محبت زیادہ ہے اور دیکھو بار بار تم کو موت کے منہ میں بھیجتے ہیں اور حسنین کو نہیں بھیجتے۔ حضرت محمد بن حنفیہ نے اطمینان سے جواب دیا کہ میرے بابا کا یہ فعل بالکل درست اور بجا ہے، کیونکہ میں ان کا دایاں ہاتھ ہوں
اور حسنین ان کی آنکھیں ہیں، لہٰذا وہ اپنی آنکھوں کے حملوں کو اپنے بازو کے ذریعے سے دور کر رہے ہیں۔ اسے اندازہ ہوتا ہے کہ حسنین شریفین کے متعلق محمد بن حنفیہ کے جذبات کیا تھے۔ روایت مذکورہ بحار الانوار میں بھی موجود ہے۔ بروایت توحید صدوق امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت محمد بن حنفیہ بڑے قوی القلب اور دلیر تھے۔ ایک مرتبہ طواف بیت اللہ میں ان کا کندھا حجاج بن یوسف کے کندھے سے ٹکرا گیا تو حجاج نے کہا کہ میں تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ محمد حنفیہ نے نہایت اطمینان سے اس کو جواب دیا کہ خداوند کے اپنے بندوں کے لیے 300 وقفے ہیں، شاید ان میں سے کسی ایک وقفے میں وہ مجھے تیرے شر سے محفوظ رکھے۔ ایمان محمد بن حنفیہ۔ اس میں شک نہیں کہ حضرت محمد بن حنفیہ کامل الایمان اور صحیح الاعتقاد تھے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی امامت کے قائل تھے اور ان دونوں کے سچے وفادار تھے، جیسے کہ سابقاً ان کے بعض کلمات سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت امیر علیہ السلام اپنے اس نور دیدہ سے والہانہ محبت کرتے تھے، بلکہ بعض روایات میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص میرے ساتھ دنیا و آخرت میں نیکی کرنا چاہے تو اس پر لازم ہے کہ میرے فرزند محمد بن حنفیہ سے محبت کرے اور اس کے ساتھ نیکی کرے۔ اور بوقت شہادت حضرت امیر علیہ السلام کا سر اقدس محمد بن حنفیہ کے زانو پر تھا، اور محمد بن حنفیہ کو آپ علیہ السلام نے آخری وصیت فرمائی تھی کہ اپنے دونوں بھائیوں کی اطاعت کرنا، اور حسنین علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ محمد بن حنفیہ سے محبت رکھنا، کیونکہ وہ تمہارا پدری بھائی بھی ہے اور تمہارے باپ کا پیارا فرزند بھی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مملکت اسلامیہ کے گورنر نے حسین شریفین علیہ السلام کے لیے خدمت شاہ ولایت میں کچھ ہدیہ بھیجا اور محمد بن حنفیہ کے لیے نہ بھیجا، تو آپ علیہ السلام نے محمد بن حنفیہ کے دونوں کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر ایک شعر پڑھا، جس سے وہ گورنر سمجھا کہ آپ علیہ السلام اس کو محمد بن حنفیہ کی طرف ہدیہ نہ بھیجنے پر سرزنش کر رہے ہیں۔ بس اس گورنر نے دوسرے روز اتنی مقدار محمد بن حنفیہ کے لیے ہدیہ روانہ کیا۔ بحار الانوار اور دیگر کتب معتبرہ سے منقول ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے محمد بن حنفیہ کو وقت آخر میں طلب کیا اور ان کو وصیت کی، جس میں فرمایا کہ اے محمد، خداوند کریم ایک باپ کی اولاد میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دیتا ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں بعض کو بعض پر حاصل ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم
صلی علی محمد و آل محمد۔